إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں لوٹا دے کفر کی طرف، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی کا کام بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا،
اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات کے اندر بنی اسرائیل سے متعلق بیان تھا اور ان کی کمظرفی اور ان کی بدتمیزی کا اور ان کے بد کردار کا بیان چل رہا ہے۔ اسی طریقے کا یہاں پر معاملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہاں پر ایک بات سمجھائی گئی ہے عام مسلمانوں کو کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھو اور تمہیں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ لفظ رائنا نہ کہہ کے انظرنا کہنا ہے۔ آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ مدینے کے اندر یہودی تھے اور یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کیا کرتے تھے، اور وہ جو لفظ استعمال کرتے تھے رائنا، عربی میں اس کے معنی بھی یہی تھا کہ ہماری طرف مخاطب ہوئیے، لیکن ان کی زبان کے اندر رائنا کے معنی چرواہے کے تھے۔ ان کی زبان کے عبرانی زبان کے اندر رائنا کے مطلب ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہا، ہمارا چرواہا، اور عربی زبان کے اندر یہ تھا کہ ہماری طرف مخاطب ہوئیے۔ تو جو عام بھولے بھالے مسلمان تھے صحابہ، وہ بھی یہی لفظ کہنے لگے ان کو سن کر کے۔ تو ان کی نیت تو صاف تھی لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی، تو ایسے لفظ کے استعمال سے منع فرمایا گیا جس لفظ کے اندر کئی معنی کا جو ہے وہ ہو، احتمال ہو، جس سے سمجھنے والا کچھ سمجھ سکتا ہو، اس سے بدگمانی ہو سکتی ہو، تو ایسے الفاظ کو کہنے کے لیے منع کر دیا گیا۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے رک کے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی ایسا لفظ استعمال ہم کر رہے ہیں کہ سمجھنے والا اور سننے والا، کہنے والا کچھ کا کچھ مطلب مراد لے سکتا ہو، تو ایسے لفظ سے اگر بدگمانی پیدا ہوتی ہو تو ایسے لفظ کا استعمال نہیں کرنا ہے ہمیں، بلکہ صاف صاف لفظ کہیں جس سے ہر ایک کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے، دوسرا کوئی معنی کسی کے ذہن میں نہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو لفظ کہنا چاہ رہے ہو اچھا کہنا چاہ رہے ہو لیکن اگلے کے ذہن میں غلط معنی آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ برائی ہوگی۔ تو یہاں ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ جب نبی کے مجلس میں بیٹھو تو جو یہودی لفظ استعمال کر رہے ہیں تم اس لفظ کو استعمال مت کرو، اس لیے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ تم تو ان کے کہنے پہ کہہ دیے، چونکہ عربی کے اندر معنی یہی ہے کہ ہماری طرف مخاطب ہوئیے، لیکن ان کی مراد یہ نہیں ہے، چونکہ رائنا کے معنی تو ہماری طرف مخاطب ہوئیے، لیکن اسی کو زبان ٹیڑھا کر کے ذرا سا کہہ دیا جائے رائنا یا کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آئے ہمارے چرواہے۔ تو چونکہ وہ اسی مقصد سے آتے ہی تھے کہ وہ بدتمیزی کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات بار بار کرتے تھے، اللہ کے نبی کوئی بات کہہ رہے بیچ میں روک روک کے سوال کرتے تھے۔ تو صحابہ کو کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ ضرورت پڑ جائے کہ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو تم رائنا نہ کہو، بلکہ تم کیا کہو؟ انظرنا کہو، کہ ہمارے طرف مخاطب ہوئیے۔ لیکن بعد میں ایک جملہ کیا کہ واسمعوا، زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات کہی جا رہی ہے بس اس کو غور سے سن لو، تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ مجلس کے اندر جب بیٹھو تو زبان بند کر کے بیٹھو اور دھیان لگائے رہو کہ ادھر سے کیا بات آ رہی ہے، سوال کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں سے جو حکم مل جائے تم اس کو کرو، اور جس چیز سے روک دیا جائے اس سے مان جاؤ۔ تو ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جب کسی اہل علم کی مجلس میں آپ بیٹھیں اور آپ وہاں گئے ہوں استفادے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں بک بک نہیں کرنا چاہیے بلکہ سننا چاہیے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے واقعی کہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے ذہن کے اندر، تو اس کا بھی طریقہ ہے، تہذیب ہے، اس تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرو۔ یہ لفظ یہی بتا رہا ہے کہ ہمارا انداز ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائے بات کرنے کا، تو پہلے یہ بھی طریقہ سیکھو کہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارا جو ہے ہر دن کے اچھے اور برے سے معاملہ ہوتا ہے، تو ہم کس کے پاس کس لہجے سے بات کریں گے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ سے جس طریقے سے دوست سے بات کرتے ہیں اس لہجے میں باپ سے بات نہیں کی جائے گی، جس لہجے میں باہر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اس لہجے میں ماں سے بات نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک کا لحاظ رکھا جائے گا، ہر ایک سے زبان استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا جائے گا، جس کو تربیت کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو یہ یہودی غیر تربیت تھے، یہ کسی کی نہیں مانے، پوری امت کے ان کے اندر ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے لیکن انہوں نے کسی کی نہیں مانی، اور یہ بدتمیز شروع کے تھے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب آتے تھے تو وہاں بھی اسی طریقے کی بدتمیزی کرتے تھے، اور اس بدتمیزی کے نتیجے میں جو بھولے بھالے مسلمان صحابہ تھے وہ آ جاتے تھے. ان کی تو نیت صاف تھی کہ اللہ کے نبی سے ہم اپنے مقصد کے لیے پوچھ رہے ہیں، ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہے تو اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسا لفظی استعمال مت کرو جس سے کسی بات کا شائبہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. جو ذہن کے اندر کچھ رکھ رہے ہیں اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ایک فساد برپا کر رہے ہیں، تو ایسے کے لیے کیا ہے؟ ایک دردناک عذاب ہے جو اللہ کے یہاں جو رکھا گیا ہے. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، اور وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کریں گے، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے مشرکین ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر اپنا خاص فضل فرما دے. کب چاہیں گے یہودی کہ تمہارے اندر جو ہے نبی آخر الزماں آ جائیں؟ یہ ان کی کبھی خواہش نہیں تھی، لیکن ان کی خواہش رہے نہ رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کے ساتھ خاص کر دے اس کو کون ہے روکنے والا؟ نبوت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے نا. اللہ نے آپ کے اوپر ہزاروں سال تک اس امانت کو رکھا اور آپ کو جو ہے پورے دنیا کا روئے زمین کا خلیفہ بنایا، لیکن تم نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بدعہدی دی، بد اخلاقی کی، روئے زمین کے اندر فساد مچایا. تو یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کے گھر کی کھیتی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ چاہے جس کے پاس دے دے، جس کو چاہے دے دے، ہے نا. ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے. تو اللہ جس چیز کا مالک ہے، تم کچھ بھی کر دو، تمہاری خواہش رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبوت اللہ کے اختیار میں، اور اس نے جہاں بہتر سمجھا اس نے وہاں عطا فرما دیا. تو نبی آخر الزماں کا عرب کے اندر آنا، بنی اسرائیل کے اندر آنا، یہ جو ہے ایک تو نبی کی حیثیت سے مشرکین کو پسند نہیں، اور نبی کا جو ہے بنی اسماعیل میں آنا یہودیوں کو پسند نہیں. تو نہ رہے پسند نہ رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو. اللہ کا فضل ہے، نبوت اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے فضل کا معاملہ کرتا ہے، اپنی رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. تو یہاں پر اس آیت سے لے کر 2 آیت کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ جب مجلس کے آداب بتائے گئے، جب علماء کی مجلس میں ہم بیٹھیں تو اپنی زبان کا خیال رکھیں کہ ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکل جائے جس سے کچھ کا معنی کچھ ہو، لوگ ہم تو کچھ کہہ رہے ہو، سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو. تو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہے. اور اللہ کی رحمت، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے دولت دنیا کے اندر رحمت ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دے. ہم کون ہیں روکنے والے؟ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو پورا صحیح سالم بنایا، کسی کو اپاہج بنایا، ہے نا. ہمارا کیا اختیار اس کے اندر؟ ماں کے پیٹ سے ہم بہت صحیح سالم پیدا ہو گئے، بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں، پیر کے لولے ہو رہے ہیں، ہاتھ کے لولے ہیں، پیر کے جو ہے اپاہج ہیں. تو ہمارا کیا اختیار اس میں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تو ہم شکر گزار بن جائیں. یا اللہ نے جس کو نہیں دیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی کمی رہی ہو تو وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے. تو تمہیں تو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا. یہودیوں کو تو یہ بات اچھے سے پتا ہے نا کہ نبوت ہم سے کیوں، نبیت کا جو ہے معاملہ ہم سے کیوں چھینا گیا. کہ جتنے بھی نبی آئے ہمارے اندر، ہم نے یا تو بدعہدی کی یا تو ان کا قتل کر دیا. تو اللہ نے جب آج اپنے فضل کو چھین لیا تو اس میں برائی کس بات کی ہے؟ اب جو ہے تماشے کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ خود مالک مختار کل ہے، وہ جس کو چاہے جو دے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب یہاں سے ایک اصول بتایا جا رہا ہے قرآن سے متعلق یا احکام سے متعلق. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یہودی مسلمانوں کو اس بات کا شبہ ڈالتے تھے، شک میں ڈالتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب تو یہ آئے دن احکام بدلتے کیوں رہتے ہیں؟ اللہ کا احکام ہے تو اللہ کا ایک حکم آ گیا، وہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری ایک کتاب آ گئی، اس پہ ہم لوگ پوری عمل کر رہے تھے، روزانہ تو کچھ نہیں بدل رہا تھا وہاں پر. لیکن یہاں مسلمانوں کو وہ شائبہ ڈال رہے تھے کہ روز آئے دن جو ہے کبھی نماز کا مسئلہ ہے، کبھی قبلہ کا مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ روز تمہارے یہاں بدلتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ جو محمد ہے یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں.
تو یہ شک جو ہے مسلمان جو بھولے بھالے مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ ڈالا کرتے تھے۔ تو ایک بات یہاں سمجھنی چاہیے کہ یہودی اور ہندو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ احکام کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو ایک رول اتر گیا وہی رول رہے گا، وہ اس بات کے بالکل قائل نہیں ہے۔ تو لیکن ایک چیز اور وہ یہودی مانتے ہیں، کیا چیز؟ کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی جتنی شریعت آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت کو، داؤد علیہ السلام کی شریعت کو، تمام کو نسخ کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنی شریعت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہیں مانتے۔ وہ پچھلی تمام شریعتوں کو تو مانتے ہیں کہ ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آئے گی تو ختم ہو جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے معاملے کو وہ قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنی بھی شریعت آئی وہ نہیں مانا جائے گا، ہٹ دھرمی۔ پیچھے کی شریعت کو آپ ماننے کو تیار ہو، آگے کی شریعت کو کیوں نہیں مانتے جو بعد میں آئی؟ تو یہ بات جب وہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ شریعت کے بعد شریعت منسوخ دو طریقے سے ہوگا، کسی حکم کو ختم کرنا دو طریقے سے، شریعت کے بعد شریعت، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، داؤد علیہ السلام کی شریعت، یہ ایک لا آیا، اس کے بعد جب دوسرے نبی آئے اور وہ دوسرا لا آیا تو پیچھے والا لا ختم ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ احکام کے اندر تبدیلی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قبلے کا تحویل، پہلے قبلہ جو فلسطین کی طرف تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ پہلے 2 نمازیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 5 نمازیں کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی احکام کو جو ہم کرتے ہیں، ننسخ من آیتن، کسی آیت کو نسخ کر دیتے ہیں، اور ننسیھا ناتی بخیر، یا کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں، یعنی ہم جو کسی آیت کو بھلا دے رہے ہیں تو اس میں نبی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر محفوظ نہیں ہیں لیکن ان کے احکام محفوظ ہیں۔ مثال دوں میں اس کی، زنا، مرد عورت جو شادی شدہ ہیں، اگر وہ زنا کر لیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، یہ سب کو پتہ ہے کہ زمین کھنا جائے گا اور نیچے رکھ کر کے پتھر مار کے اس کو ختم کر دیا۔ یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن یہ حکم قرآن کا ہے۔ پہلے یہ آیت آئی تھی لیکن اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن حکم باقی رکھا گیا۔ تو بعض قرآن کے اندر وہ آیت ہے کہ آیت موجود ہے لیکن حکم نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ بعض آیت وہ ہے قرآن کے اندر کہ آیت ہی نہیں ہے لیکن حکم موجود ہے، یعنی آیت کو منسوخ کر دیا گیا لیکن حکم کو باقی رکھا گیا۔ تو یہ چیزیں ایک تو اسی طریقے سے، یا ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو نسخ کی 2 صورتیں، احکام کے اندر اور شریعت کے اندر۔ تو شریعت تو کام ختم ہو چکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر ایک مکمل نظام آیا، نظام کے اندر بھی احکام بدلتے رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو تمام جو اصول تھا وہ اکٹھا ہو کر ایک جگہ ہو گیا، پھر کچھ نہیں بدلا۔ پھر جزئیات کے اندر تبدیلی ہوئی زمانے کے اعتبار سے، جیسے کسی زمانے میں کوئی نیا مسئلہ آیا تو پھر امت کے علماء بیٹھ گئے، مفسرین بیٹھ گئے، محققین بیٹھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن و حدیث سے اس کا حلال ہونا زیادہ بہتر ہے یا حرام ہونا زیادہ بہتر ہے، اس کا فتویٰ انہوں نے دیا، اور پھر امت نے اس کو عمل کیا، اور اس پر عمل کرنا پھر امت کے لیے واجب ہے۔ تو یہاں نسخ کی 2 صورتیں ہوئی، ما ننسخ من آیتن، کسی آیت کو نسخ کر دیتے ہیں، یا ہم کسی کو بھلا دیتے ہیں، یا اسی کے بقدر کسی آیت کو ہم پھر سے لے آتے ہیں اسی کے مثل، بخیر منہا، جو اس سے بہتر ہو۔ یعنی ایک احکام پہلے دیا گیا، جیسے شراب کو جو حرام کیا گیا تو اکٹھا نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کہا، پہلے اس کے برائی کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر احکام لاگو کیے کہ یہ حرام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعتبار سے احکام کو لاگو کرتے ہیں کہ انسان کس لیول میں کس چیز کو مان سکتا ہے۔ اگر اکٹھا کسی چیز کو تھوپ دیا جائے، جیسے ڈاکٹری کا ایک سسٹم یہ ہے کہ کوئی مریض بہت تگڑا نشہ کرتا ہے، کوئی تگڑا نشہ کرتا ہے، اس کو اگر اچانک سے روک دیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا اندر کا سسٹم ڈس بیلنس ہو جائے، تو وہ کرتے کیا، وہ تھوڑا تھوڑا ہٹاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کیا تجویز کرتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کرتا ہے۔ تو وہ تو اللہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ وہی آگے بات اللہ تعالیٰ کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ چاہے وہ بھلا دے رہا ہے، چاہے وہ کسی آیت کو نسخ کر دے رہا ہے، یا اس سے بہتر لے آ رہا ہے،
تو جس اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے تو بندے کے احوال سے وہ خوب واقف ہے کہ کس وقت کیا ضرورت ہے اسے، اس وقت کیا ضرورت ہے، تو وہ بندے کے اعتبار سے دوا کو تجویز کر رہا ہے، بندے کے اعتبار سے احکام کو تجویز کر رہا ہے کہ اب اس لیول پر پہنچنے کے بعد بندے کے اندر یہ چھمتا پیدا ہو چکی، اب یہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے احکام کو نازل فرما۔ اور یہ دنیا کے اندر بھی بادشاہوں کا یا حکومتوں کا ایک طرز رہا ہے کہ ایک حکم کے بعد دوسرا حکم نافذ کیا جاتا ہے رعایا کے لیے، جو اس کے اس سے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہی بات اللہ تعالیٰ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جو اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ آسمان و زمین کا مالک، تو جس کے پوری بادشاہت، پوری دنیا کا جو بادشاہ ہو، وہ اپنے بندوں کے احوال کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ تو یہ تو عین موافق ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کسی آیت کو منسوخ کر رہے ہیں، کسی آیت کو لا رہے ہیں، پھر اس سے بہتر لا رہے ہیں، تو تبدیلی کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، یہ بلکہ اس رب کے بہتر ہونے کی علامت ہے کہ وہ رب کتنا باریک ہے اپنے بندوں کے متعلق، کہ کب کس چیز کی ضرورت ہے وہ تجویز کر رہا ہے۔ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارا صرف بیوقوفی والی بات کر رہے ہو، اس لیے کہ دنیا کے اندر جب کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنے رعایا کے لیے بہتر سے بہتر احکام کو لاگو کرتا ہے اور پچھلے احکام کو ختم کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ رعایا کو دقت نہ ہو۔ تو جو مالک ملک ہو، جو سارے جہان کا بادشاہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اسے نہیں معلوم ہے کہ کب کس چیز کی ضرورت ہے، تو تمہارا یہ کہنا سراسر بیکار ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو مددگار ہو؟ بتاؤ ذرا سا، اللہ کے علاوہ تم کسی کو اپنا مددگار دیکھتے ہو؟ ہے کوئی؟ اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو تمہیں اس سے کوئی چھڑا لے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تین آیت کے اندر اصول بتا رہے ہیں۔ اب قرآن جو شخص نہ پڑھا ہو اور اگر اس کے سامنے یہ بات لا دی جائے اور اسے نہ معلوم ہو، ایک عام مسلمان، اور جس نے جو ہے اس کے اندر کیڑا نکالا ہو، اس کو پڑھ کر کے اس کا دماغ خراب ہو، تو وہ تو ایک عام مسلمان کو پھنسا دے گا نا، کہ ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے کہ جو ایشور نے کہہ دیا وہی ہے ہمیشہ کے لیے، کچھ ہمارے یہاں بدلا نہیں، لیکن تمہارے آئے دن احکام بدلتا رہا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب وہی دے گا جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا۔ جس نے قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھا ہوگا، قرآن کو نہیں جانا ہوگا، تو بس وہ چپ چاپ رہے گا، یا تو پھر ہو سکتا ہے اس کی بات سے متاثر ہو جائے گا کہ نہیں بات تم صحیح۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ بھولے والے مسلمان جو ٹی ویوں کے اندر ہیں یا جو یوٹیوب کے اندر ہیں، ایک سے ایک تیز ترار دماغ سے بات کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد کہہ رہے دیکھو یہ بات تو بہت اچھی کہہ رہے ہیں، جبکہ مہا درجے کی جہالت کی بات کر رہا ہے وہ۔ لیکن خود کے پاس ہم نے جس دنیا کے اندر ہم پیدا ہوئے اور جس رب کو ہم نے مانا، اس رب کو پہچانا نہیں۔ جب نہیں پہچانا تو ہمیں کوئی بھی بہکا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ جیسے ہم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو کھپایا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے اس مذہب کی تحقیق بھی ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اس مذہب کے احکام کو جانیں اور سمجھیں اور پڑھیں کہ کیا ہے ہمارے اندر۔ ایسے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا اور ہم مان لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تم رسول کی مجلس میں بیٹھے تو بار بار سوال نہ کرو، کسی احکام کے اندر کیڑے نہ نکالو کہ یہ کیسے اور یہ کیسے اور یہ پھر کیسے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے موسیٰ کی قوم نے کیا تھا، تم ایسا مت کرنا۔ ہاں، ورنہ کیا ہوگا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ تم جو ہے ایمان کے بدلے جو ہے کفر کو خرید لو گے، تمہارا ایمان جو ہے کفر کے بدلے میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ تمہارے لیے سب سے برا راستہ ہوگا کہ اللہ نے تمہارے لیے تو ہدایت چنا، لیکن تم نے اپنی بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے کیا کیا؟ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو جو احکام نبی کی رسالت سے تمہیں مل رہے ہیں، چپ چاپ اس پہ جا کے عمل کرو، اس لیے کہ جو احکام آسمان سے اب ڈائریکٹ اتر رہے ہیں، نبی دنیا کے اندر موجود ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور بیشی ہوگی نبی کے اوپر ترنت آ جائے گا، اس لیے یہاں زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا جو یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، کہ ایک نبی کا احکام جب معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں تو پھر تم اس احکام پہ عمل کرو۔ اب کوئی احکام لے کر آ رہے ہیں تو نہیں، ہم نہیں مانیں گے، اب اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھائیے، تب تو مانیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے۔
اور جب اللہ کو دیکھنے کی باری آئی تو پھر کیا ہوا؟ تمہارا کام ختم ہو گیا وہاں پر۔ تو جو احکام رسالت سے مل رہے ہیں، جو احکام قرآن کے ہیں، جو احکام حدیث کے ہیں، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، تو پھر پورے امت کو، پورے مسلمانوں کو، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، جو نبی کو مانتا ہے، بے چوچرا اس پر عمل کرے۔ کوئی جھگڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کے جو ہم جھگڑ رہے ہیں، نقصان کتنا بڑا ہوا۔ نبی نے رفع دین سے بھی نماز پڑھا، نبی نے رفع دین کے بغیر بھی نماز پڑھا، حدیث میں دونوں موجود اور صحیح سند کے ساتھ موجود، امت نماز پڑھے، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں میں ہی صحیح اور وہ کہے وہی صحیح، تو پھر جھگڑا ہوگا، پھر دونوں کی مسجدیں الگ ہوں گی، اور جب دونوں کی مسجدیں الگ ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کو غلط کہنے والے ہوں گے، تو تیسرا اس کا فائدہ اٹھائے گا، تیسرا اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو جو احکام قرآن سے ثابت، جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت، اب اس میں کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ سے مان لیں، کسی بھی طرح کا کوئی چوچے رابط کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جو جیسے ہمیں، کوئی رفع دین کر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی جو ہے کیا کہہ رہا ہے، زور سے آمین کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہہ رہا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے، آج تو مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں اس دنیا کے اندر اللہ کے عذاب سے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آج یہ جھگڑنے کا موقع ہی ختم ہو چکا، کبھی ہم نے بہت جھگڑا اور اس کے کیا نتیجے ہوئے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، کہ آج اپنے کو تو کچھ پلے نہیں پڑا، لیکن غیر اس کا مطلب سمجھ گئے، اور غیر اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، اور ہمارے منہ سے بولی نہیں نکل رہی ہے۔ جب ہماری ہی مسجد الگ ہے تو ہم غیروں کو کیا کہیں کہ تمہارے دھرم خانے الگ ہیں، جب ہمارے پاس خود ہی الگ ہے۔ تو جس کا قرآن ایک، جس کا نبی ایک، جس کا اللہ ایک، جس کا قبلہ و کعبہ ایک، جس کی آخرت ایک، وہ اتنا جھگڑے میں پریشان ہے، اور جن کا ان سب پر ایمان ہے وہ سب مسلمان ہے، ہم کو کسی کے دل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ام تريدون، تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو احکام رسالت سے مل جائیں، چپ چاپ اس پر عمل کرو، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت پڑے گی، نبی دنیا کے اندر ابھی موجود ہیں، وہ احکام بدل جائیں گے، یا اس میں اور کوئی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، نبی اس کے بارے میں جو تفصیلی احکام بیان فرمائیں گے، لیکن تم اس میں چوچرا مت کرو، اگر تم کرو گے پھر احکام کے اندر سختی آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بار بار منع کیا اس بات کو لے کر کے کہ جب کوئی احکام آئے تو تم ترنت اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس پہ سوال مت کرو، اس لیے کہ تم جب سوال کرو گے تو پھر سختی آئے گی۔ جیسے گائے ذبح کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کیا تھا، ان کو کہا گیا گائے ذبح کر دو، گائے ذبح کر کے گوشت جو ہے وہ جو مرے ہوئے شخص کو چھوا دو، بات ختم ہو جائے گی، ٹچ کر دو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، گائے کیسی ہو، موٹی ہو کہ پتلی ہو، بچہ دی ہو کہ نہ دی ہو، کھیت میں جوتی ہو کہ نہ جوتی ہو، کتنا سوال پیدا کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر پورے مصر کے اندر گائے نہیں مل رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بہت مشکل سے ملا۔ تو ایسا کام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کام کرنا ہے، بس جا کے کیجئے، جب اس میں ضرورت پڑے گی تبدیلی کی تو تبدیلی آئے گی، سوال جواب زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، تمہارے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، بدتمیزی پیدا ہوگی، نبی سے بدتمیزی اور بدجہدی پیدا ہوگی، تو کیا ہوگا، پھر کفر جنم پیدا ہوگا دل کے اندر، اور جب کفر آ گیا تو ایمان ختم ہو گیا۔ تو تم نے کیا کیا، ہم نے تو تمہارے لیے ہدایت کو چنا تھا اور تم نے برے راستے کا انتخاب کر لیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے اندر حسد کی بنا پہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں ایمان سے پھیر دیا جائے۔ یہ جو مجلس کے اندر آ کر کے تماشے کرتے ہیں، بار بار سوالات کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے بدتمیز ہو جاؤ، اور جب تم بھی بدتمیز ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان کیا ہوگا، کفر کے اندر بدل جائے گا، پلٹ جائے گا کفر کی طرف۔ یہ تو حاسدین ہے نا، تم انہیں پہچانو، تم ان کے مطابق کام مت کرو، بلکہ اچھے اور برے کے اندر تمیز کرنا سیکھو۔ آج یہی ہوا ہمارے یہاں ساتھ کہ آج ہم نے سب کو ساتھ میں بیٹھا لیا، جو اپنا تھا اس کو بھی، جو غیر تھا اس کو بھی، اور غیر کو بیٹھا کر کے ہم نے اپنے راز دے دیے ان کو، غیر کو ہم نے آپس میں بیٹھا کر کے اپنا راز دے دیا، جو اپنا تھا ہم نے اسے غیر بنا دیا۔ آج کتنا جھگڑا اپنوں میں،
تو ضرورت کس بات کی تھی کہ اپنوں کو گلے لگایا جاتا، اپنوں کو سہارا دیا جاتا، اپنے کے اندر اتحاد پیدا کیا جاتا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے۔ آج ہم نے غیروں کو بہتر سمجھا، غیروں کو اپنی مجلس میں بلایا، غیروں کو اپنے ساتھ بیٹھایا، غیروں کو ہم نے اپنا سمجھا، اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ سارے راز ہم نے بتا دیے، ساری بات ہم نے بتا دی، آج وہ جا کے ہم سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اور ہم کہاں لڑ رہے ہیں؟ ہم اپنوں سے لڑ رہے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا، جو نبی کو ماننے والا، ہم اس پہ کفر کے فتوے ٹھوک رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہم نے کیا آج، اور آج اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آج ہمارا بھائی مارا جا رہا ہے اور ہم مسکرائے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں لگ رہا ہے وہ مارا جا رہا ہے، اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تھوڑی نہ ہوگا۔ جبکہ وہ صرف داڑھی دیکھ کے کر رہا ہے، صرف وہ ٹوپی دیکھ کے کر رہا ہے، صرف وہ برقع دیکھ کے کر رہا ہے، ہاں اسے کوئی مطلب نہیں ہے تم کیا ہو، دیوبندی ہو کہ وہابی ہو کہ سنی ہو کہ بریلوی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نام تمہارا عبداللہ ہے بس کافی ہے، سر پہ ٹوپی ہے کافی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے کافی ہے، تمہاری عورتوں کے اوپر نقاب ہے وہ کافی ہے نا۔ تو جو غیر ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم نبی کے فرما بردار بن کر رہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے، ہر لمحے بیٹھے ہوئے۔ اب ہمیں کتنی اپنے ایمان سے محبت ہے، اب اس چیز کو اب ہمیں ثابت کرنا پڑے گا۔ تو کل کے لیے وہ مجلس میں نبی کے آتے تھے اور وہاں دھوکہ دیتے تھے، آج ہمارے گھر گھر کے اندر اور ہمارے جو ہے ہر ایک جگہ موجود ہے وہ ایمان کے لٹیرے۔ اب ہم کو کیسے بچنا ہے، اب یہ ہمیں جاننا پڑے گا اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا آج کے حالات۔ تو قرآن کل کے اعتبار سے بھی مخاطب تھا اور آج کے اعتبار سے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے مخاطب ہے۔ جو جس وقت کا موقع تھا اس موقع کے اعتبار سے اس نے قرآن نے ایکشن لیا، آج جو موقع ہے اس اعتبار سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ کل کیا حالات ہوں گے جس کے سامنے، وہ قرآن پھر وہ راستہ بتائے گا کہ تمہیں اب کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاعفو واصفحوا، ایسے لوگوں کو درگزر کر دو، ہاں جن کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ منافق ہمارے معاشرے کے اندر ہے تو ان کے پیچھے مت پڑو، ان کو درگزر کرو، ان کو سائڈ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا حکم آ جائے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا وہیں پہ، حتیٰ یأتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لپٹا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں، جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ سب آن ریکارڈ ہے، اور جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے آئندہ کے لیے، وہ چیزیں بھی جو ہے اللہ کے محفوظ ہیں۔ تو اب ہماری نیتیں کیسی ہوں گی، ہمارا کردار کیسا ہوگا، اس اعتبار سے آنے والے وقت کے حالات کا وہ کیا ہوگا؟ انتخاب ہوگا۔ تو اس لیے اگر آج سے ہماری تیاری صحیح ہوگی تو کل ہمارے لیے صحیح ہوگا، اور اگر آج ہم نہیں سنبھلیں گے تو کل پھر ہمارے لیے کون سا دن ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔